الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين عزیزان گرامی، رب کائنات کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم خاتم الانبیاء سرور انبیاء حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام عزت کے لائق بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے اوپر سب سے بڑا جو احسان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہ اے لوگوں، جب تم پر میرا کوئی فضل ہو، رحمت ہو، تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ تو رب کائنات نے ہمارے اوپر جو سب سے بڑا فضل عطا فرمایا وہ یہی کہ اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا فرمایا۔ اس سے اوپر کوئی فضل نہیں ہے، اس سے اوپر کوئی رحمت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی یہ دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، تو اس کی خوشی منانا ہمیں ضروری سمجھا ہے۔ ہمیں خوشی منانی چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہمارے اوپر فضل کیا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، خوشی کا اظہار صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں، مسجد کو سجا لیتے ہیں، جلسے جلوس کر لیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اصل جو خوشی یہ ہے اور رب کا شکریہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جا کر، رب کے گھر میں جا کر سر اپنا سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس کو اصل میں شکریہ کہتے ہیں، اس کو اصل میں خوشی کہتے ہیں۔ یہ ہم محض فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم اتنا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر دوستو ہر سال جو ہم یہ اہتمام کرتے ہیں اور اس اہتمام کے اندر، اس انتظام کے اندر علماء کرام کے خطبات سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، اگر ہم ہر سال ایک سنت پہ عمل کیا ہوتا تو آج کتنے میلاد گزر چکے ہیں، آج ہم کتنی سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔
افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے. دوستو خوشی کا اظہار یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت کرتے ہو تو پھر ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.